اور آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ آپ حیرت کریں گے کہ کیا ایسے بھی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو لیٹسٹ واقعہ ہے، ہمارے اس دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں جب انسانیت مردہ ہو رہی ہے، جب اخلاق فنا ہو رہے ہیں، جب لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں زیرو ہیں، اس دور کا ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلیے میں آپ کو مدینہ لے کے چلتا ہوں۔ مدینہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد المحسن العباد۔ ان کو محدث مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں۔ ان کے بیٹے جن کا نام شیخ عبد الرزاق البدر ہے، وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر حدیث پڑھاتے ہیں اور مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں اسٹوڈنٹس ان سے حدیث پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد الرزاق البدر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ان کی شہرت اتنی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ملیشیا گئے اور وہاں ایک مسجد میں ان کا درس تھا، تو صرف ان کے اس درس میں 1,00,000 کے قریب طلبہ اور اسٹوڈنٹ شامل ہوئے تھے۔ اتنی بڑی وہ سیلیبریٹی اور اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ عبد الرزاق البدر۔ شیخ عبد الرزاق البدر کے یہاں ایک آدمی ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا، گاڑی چلاتا تھا، انڈیا کے آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ کا۔ وجے واڑہ بہت مشہور شہر ہے آندھرا پردیش کا، میں 2 سال وہاں رمضان میں رہا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں۔ وجے واڑہ کا ایک آدمی سعودی عرب میں شیخ عبد الرزاق البدر کے گھر 4 ویلر کی کار کی ڈرائیونگ کرتا تھا، ڈرائیور تھا۔ اب ظاہر ہے ڈرائیور کی حیثیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ڈرائیور ایک ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں کام کرتا ہے۔ وہ ڈرائیور بیمار پڑ گیا، 20 سال تک اس نے سروس کی، پھر بیمار رہنے لگا۔ اس نے شیخ سے معذرت کی کہ اب میری طبیعت خراب رہتی ہے، وہ انڈیا واپس چلا آیا۔ آج کے دور میں ایک ڈرائیور گیا، دوسرا ڈرائیور چلا آیا، کون پوچھنے جاتا ہے؟ شیخ عبد الرزاق البدر اپنے اس بوڑھے ڈرائیور کو روزانہ تو نہیں، مہینے میں 3-4 بار کال کر کے اس کی حال چال پوچھتے ہیں، اس کی طبیعت کے بارے میں رپورٹ لیتے ہیں۔ پھر ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ کوما میں چلا جاتا ہے، ہاسپٹل کے ICU کے اندر وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ 20 سال ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہو چکا ہے اور وجے واڑہ کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے۔ غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، تقریریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن تقریروں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ وہ باتیں اسٹیج پر تو بیان کرنے کے لائق ہیں، لیکن پریکٹیکل ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سچا واقعہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ سچا واقعہ آپ کو ثبوت دے رہا ہے کہ تقریر کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان باتوں پر اگر انسان عمل کرنا چاہے تو آج کے اس نازک دور میں بھی عمل کر سکتا ہے۔ 20 سال تک ڈرائیونگ کرنے والا وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر اس کے بیٹے سے کانٹیکٹ میں ہے، بیٹے سے بات چیت ہوتی ہے۔ ایک دن بیٹے کے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے ابا کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی حال چال کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب سے شیخ عبد الرزاق البدر کی طرف سے کوئی آنے والا ہے۔ بیٹا سوچتا ہے اتنی بڑی ہستی ہیں، پیسے والے بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، ہو سکتا ہے اپنے کسی نوکر چاکر کو بھیج دے میرے ابا کی حال چال لینے کے لیے۔ وہ دن طے ہو جاتا ہے، ٹائم طے ہو جاتا ہے، اور اس ڈرائیور کا بیٹا اپنے علاقے کے ایئرپورٹ پر جب پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیخ عبد الرزاق البدر خود فلائٹ سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔
اپنے بوڑھے ڈرائیور، اپنے بیمار ڈرائیور کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی حال چال لینے کے لیے، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے سعودی عرب سے وجے واڑہ تک کا، آندھرا پردیش تک کا لمبا سفر بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے شیخ عبدالرزاق البدر طے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال تو یہ، ہم کٹیہار سے پٹنہ بھی اگر جاتے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے، کسی سے پیسے کا لین دین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس دور میں انسان کسی کو بے مطلب سلام بھی نہیں کرتا ہے، ایسے دور میں کیا ایسا بھی اخلاق مل سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سعودی عرب کی سرزمین سے شیخ عبدالرزاق البدر فلائٹ کے ذریعے آتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ ایک کال کر دیں، ایک میسج کر دیں، ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، جو بچے مدینہ میں جا کے پڑھتے ہیں وہ شیخ عبدالرزاق البدر سے بھی پڑھتے ہیں۔ جتنے مدنی عالم آپ کو ملیں گے، جو بعد میں جو مدنی عالم ہوئے ہیں، وہ سب ان کے شاگرد آپ کو ملیں گے۔ جتنے بھی مدنی عالم ہیں سب مدینہ میں پڑھے، ان کے شاگرد ہیں۔ ایک میسج کر دیں، طلبہ کی اور اسٹوڈنٹ کی بھیڑ لگ جائے گی۔ مگر شیخ عبدالرزاق البدر نے کسی کو نہیں بتایا، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اچانک آئے، ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ کار میں بیٹھ کے ہاسپیٹل آئے، اپنے اس بوڑھے ملازم کی دیر تک بیٹھ کر کے اس کو دعاؤں سے نوازا، اس کی پیسے سے بھی مدد کی اور ان کے گھر والوں کو تسلی دی اور پھر واپس چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس دور کے ایک عالم، ایک قرآن و سنت پر بیان کرنے والے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ایک عالم کا سچا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے میرے بھائیوں کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تو قرآن و سنت کی باتیں صرف اسٹیج پر بیان نہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں عمل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مجھ سے کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، میں ممبئی گیا، لوگ مجھ سے پوچھنے لگے مولانا صاحب لگتا ہے آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ تو چینل والوں کی مہربانی ہے، ایک ہی تقریر کو وہ 10 چینل والے، اب تو یہ ماشاءاللہ گنتی کرنا چاہے تو ہم لوگ گنتی بھی نہیں کر سکتے کتنے کیمرے لگے ہیں، اس میں کیا کیا نام ہے چینل کا یہ بھی نہیں معلوم۔ اب تو میں ڈرتا ہوں بھائی کون سی بات کب نکل جائے اور یہ چینل والے کیا اس کو عنوان دے دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں میں نے بڑے ادب کے دائرے میں، بڑی تہذیب کے دائرے میں، اسی سیمانچل میں تقریر میں ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کیا۔ اب چینل والا کیا تھمبنیل ڈال رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حنفی ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث نہیں، اس سے بچو۔ اب لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کیا بولا ہے، کیا بولا ہے۔ میں نے کہا بھیا جا کے چینل والوں سے پوچھو۔ تو حالات تو یہ ہے، میں بیان کچھ کرتا ہوں، اس پر رپورٹ کچھ لگا دیتے ہیں۔ تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ممبئی وغیرہ میں، یہ مولانا لگتا ہے آپ کا پروگرام ادھر جو ہے کٹیہار سائیڈ میں، سیمانچل سائیڈ میں بہت ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں، صرف میری بات نہیں ہے، جو بھی ہمارے جماعت کے بڑے بڑے مقررین ہیں، جیسے مولانا جرجیز صاحب ہو گئے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو بھی اس وقت جو مقررین کو ہم جانتے ہیں، جو چل رہے ہیں یا جن کو سوشل میڈیا پہ سنا جا رہا ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ آپ کے سیمانچل میں آتے ہیں۔ سیمانچل میں جلسے اتنے ہو رہے ہیں، تقریریں اتنی سنی جا رہی ہیں، مگر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بے پردگی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شراب کے نشے میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا زنا کاری اور بدکاری میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شادی بیاہ میں لین دین میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ اسی بہار کی سرزمین پر چمپارن کے ایک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھانے والے ٹیچر ہیں، ان کی بیٹی کے رشتے کی بات آئی۔ لڑکا معمولی سا کوئی کام کرتا ہے، محنت مزدوری کا کام کرتا ہے، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی اس نے۔ وہ ٹیچر ہمارے ساتھ پڑھاتے، کہنے لگے مولانا یہ حالات ہیں ہماری جماعت کے لوگوں کے، اہل حدیث لڑکا ہے، گھر والے بڑے پکے اہل حدیث ہیں، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ لڑکی کی شادی کرنا ہے تو 5 لاکھ روپیہ لے کے آؤ۔ میرے بھائیوں، دعویٰ کرنا بند کر دو اہل حدیثیت کا۔ تمہارے شادی بیاہ میں اگر تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہو، لین دین میں اگر قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے ہو، چال چلن میں قرآن و حدیث پر نہیں چلتے ہو، تو صرف سینے پر ہاتھ باندھ کر اور رفع الیدین کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بند کر دو، بند کر دو اہل حدیثوں کو بدنام کرنا۔ ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں میرے بھائی، اتنی تقریریں سن رہے ہیں مگر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔
کیوں؟ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے بھی ہو رہا ہے۔ الم یان للذین آمنوا، اے ایمان والو وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا کلام سن کر کے صرف تمہارے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا بلکہ تمہارے دل کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا، اس کا پربھاؤ پڑے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے اڑا دینا ہے، کان تک تعلق ہے بس، دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، ہماری بہنوں کو دیکھ لو، نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو، ساری محنت کس پر ہو رہی ہے؟ شریر پر ہو رہی ہے، چہرے پر ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو دیکھو جم جا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، کیوں صاحب باڈی بن جائے۔ لڑکیوں کو دیکھو آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ میک اپ کر رہی ہیں۔ بیوٹی پارلر میں دلہن جاتی ہے، جانے کے ٹائم جو ہے وہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، آنے کے ٹائم کلر کچھ اور ہوتا ہے، ڈیزائن پورا بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میک اپ پر اتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی ویلیو ہے میرے بھائیوں، فیس کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہماری باڈی کی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے دل کی ویلیو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا اے اللہ جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تمہارے چہرے کتنے صاف ستھرے ہیں، تمہارے بالوں میں کتنی خوبصورتی ہے، تمہارا شریر کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ ہاں اللہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ستھرا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، باڈی تو بہت مضبوط ہے، مگر دل کے اندر گندگی بھری ہے، دل کے اندر لالچ بھرا ہے، دل کے اندر خود غرضی بھری ہے، دل کے اندر مال کی محبت بھری ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہے، دل کے اندر شرارت بھری ہے۔ دل صاف نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دل پر محنت کرو، دل پر محنت کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے، یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیا، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر جب بار بار پانی کی بوندیں پڑتی ہیں تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ اے یہودیو، اے اہل کتاب، تم نے اتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، اتنے غلط کام کیے ہیں، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس آیت کو اپنے اوپر بھی آج اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ وہی قرآن جو قرآن ڈاکو سنتا تھا تو سدھر جاتا تھا، توبہ کر لیتا تھا۔ ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا فضیل ابن عیاض، اس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے مکان میں جا کے چوری کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ لینا، لوگوں کا پیسہ چوری کر لینا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، ایک مکان کی چھت پہ جا کے کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے گیا ہے، ایک مکان کی چھت میں کودتا ہے، دور سے کوئی اللہ کا بندہ
اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور اتفاق سے وہ انسان قرآن کی یہی آیت پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل نرم پڑ جائیں۔ جب یہ آیت حضرت فضیل ابن عیاض کے کان میں پڑی، کہا اے اللہ میں تیرا اتنا گنہگار بندہ ہوں، کوئی رات میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور میں بیٹھ کے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، وہ ٹائم آ گیا ہے اللہ جس ٹائم کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ وہ سمے کب آئے گا، وہ سمے آ چکا ہے۔ فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی، وہاں سے نکلے، ایک جگہ اندھیرا تھا، بارش کا موسم تھا، لوگ ایک جگہ رکے ہوئے تھے ایک مکان میں اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، رات بہت ہو گئی ہے، اب ہمیں یہیں رک جانا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں یہاں رکو مت، ہمیں چلنا چاہیے، کیا پتا فضیل ابن عیاض نام کا ڈاکو کہیں چھپا ہو اور ہمیں پکڑ کر کے ہمیں لوٹ لے، مار لے، اس سے پہلے کہ ہمارا مال چوری ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں، انہیں ڈر ہے فضیل ابن عیاض نہ آ جائے، میرا مال چوری نہ ہو جائے، میرے مال پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ اے اللہ آج تیرا بندہ تجھ سے سچی توبہ کرتا ہے اور تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا تیرے گھر کو نہیں چھوڑے گا، اپنی ساری زندگی تیرے گھر کے لیے قربان کر دے گا، تیری مسجد کے لیے قربان کر دے گا۔ فضیل ابن عیاض توبہ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو خانے کعبہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں، اتنے بڑے امام بن جاتے ہیں کہ ان کو اپنے دور کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور سب سے بڑے بڑے زاہد اور عابد لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائی، قرآن وہی ہے، قرآن کی آیتیں وہی ہیں۔ ایک ڈاکو نے سنا اور توبہ کر لی، اور ہم اور آپ اس قرآن کو سنتے ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن جواب دے رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے۔ اتفاق سے رمضان کے لاسٹ میں عمرہ کرنے کا موقع ملا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ اب عمرہ کرنے بھی جو لوگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، عمرہ کی برکت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ وہاں بھی صاحب طواف ہو رہا ہے، ساتھ میں سیلفی لی جا رہی ہے۔ اب بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں صاحب ساری زندگی وہ ننگا پن کرتی رہیں، ناچتی رہیں، گاتی رہیں، اب وہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ عمرہ کرنے جا رہی ہیں۔ عمرہ کرنے گئیں، اب وہاں کیا ہے صاحب فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ مدینہ کے اندر پہنچی تو جو بڑی بڑی چھتری لگی ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کے نیچے، میں ایک بالی ووڈ کی ہیروئن نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے بھی فٹ فٹ سے تھمبنیل ڈال دیں گے، وہ بیچاری جا کے وہاں فوٹو شوٹ کر رہی ہے اور آ کر کے پھر اپنا فلمیں بنانے لگی، پھر وہ سارے کام جو فلمی دنیا کے ہو رہے تھے وہ ہونے لگے۔ اب دھیرے دھیرے عمرہ اور حج کی روحانیت بھی میرے بھائیوں ختم ہو رہی ہے۔ پہلے وہ دور تھا لوگ جب عمرہ کرنے جاتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، جب واپس لوٹتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، ایک چینجنگ آ جاتی تھی، ایک پریورتن آ جاتا تھا۔ آج کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے، آج پیسہ والا ہے چلو بھائی چلو، جیسے لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، کوئی ممبئی جاتا ہے، کوئی کولکتہ جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، چلو ہم عمرہ کر کے چلے آئیں۔ اب عمرہ کو بھی لوگوں نے پکنک بنا دیا ہے۔ سچے دل سے کوئی عمرہ کرے، اگر کوئی اپنے حلال کمائی سے اور سچے دل سے کوئی حج اور عمرہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لگاتار حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کی غربت اور فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ مگر افسوس ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ آج ہم اور آپ عمرہ کرنے اور حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم دنیا داری کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دل کے کٹھور ہونے کی علامت ہے۔ حرم کے اندر آج بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی ہوگی، عام طور سے آپ عربی زبان کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے،
مگر امام جب حرم کے اندر قرآن پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو چیر رہا ہے. جب عذاب کی آیتیں آنے لگتی ہیں، جب جہنم کی آیتیں آنے لگتی ہیں اور حرم کا امام اس آیت کے اوپر رونے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلیان بھی رونے لگتے ہیں. میں دیکھتا ہوں اس میں افریقہ کا کالا بھی رو رہا ہے، اس میں یورپ کا گورا بھی رو رہا ہے، اس میں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی رو رہا ہے، اس میں انڈیا کا انڈین بھی رو رہا ہے. جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے، مگر قرآن کی ایسی کیفیت ہے میرے بھائیوں، قرآن کا ایسا اثر ہے کہ قرآن ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے. اسی لیے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کیا میوزک کے چکر میں پڑے ہو، کار چلا رہے ہو میوزک بجا رہے ہو. ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربھنگا میں، اب ڈرائیور بیچارہ غیر مسلم تھا، رات کا ٹائم تھا، مجھے جلدی نکلنا بھی تھا، صبح کلاس بھی کرنی تھی. ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو گانا بجا لوں. میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے یار، اب تم مجھ سے گانا بجانے کی اجازت مانگ رہے ہو. میں نے کہا دیکھیے رات کا سمے ہے، آپ کو بھی نیند لگ رہی، تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں، اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں تو مجھے بھی نیند آنے لگے گی، پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم گانا بجانا چاہتے ہو بجا لو، ہلکی آواز میں بجاؤ، میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں. تو یہ غیر مسلم کر رہا ہے، چلو بھائی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. مگر مسلمان ڈرائیوروں کو میں دیکھتا ہوں، مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، ان کی کار کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتے ہیں، کبھی کبھی غلطی سے بجنے لگتے جلدی سے بند کر دیتے ہیں. تو گانا بجا رہا ہے آج ہمارا نوجوان، یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، اسی حال میں ہم مر گئے تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے. یہ کتنی بد نصیبی کی موت ہوگی، کتنے افسوس کی موت ہوگی. کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے اور کانوں میں ایئر پورٹ ٹھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو کیا حال ہوگا تیرا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا، جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، جو حلال کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو. اس لیے کہ قیامت کے دن وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. میرے ساتھیوں، اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے، میوزک سے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت آواز تھی ان کی. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟